بی بی سی کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق میانمار میں زیر حراست خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے اور ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اس سال کے آغاز میں 5 ایسی خواتین جنہیں ملک میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے کرنے کی وجہ سے حراست میں رکھا گیا کا دعویٰ ہے کہ انہیں گرفتاریوں کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ہراساں کیا گیا۔ فروری میں میانمار میں فوج کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ملک بھر میں احتجاج جاری ہے اور اس مزاحمتی تحریک میں خواتین کا اہم کردار ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگرچہ میانمار میں فوج نے ماضی میں بھی اغوا اور تشدد کا استعمال کیا ہے، لیکن فوجی بغاوت کے بعد یہ بڑھ گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم اسسٹنٹ ایسوسی ایشن فار پولیٹیکل پرزنرز کے مطابق دسمبر 8 تک ملک میں 1318 عام شہری جمہوریت حامی تحریک کے خلاف فوجی آپریشنز میں ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 93 خواتین شامل ہیں۔ ان میں سے کم از کم 8 خواتین کی زیر حراست ہلاکت ہوئی اور ان میں سے 4 کو ایک تفتیشی مرکز میں تشدد کر کے مارا گیا۔ کل 10,200 افراد کو حراست میں رکھا گیا، جن میں 2,000 خواتین تھیں۔ جمہوریت کے حوالے سے کام کرنے والی رکن انسو مئی کے تقریباً 6 ماہ کے لیے حراست میں رکھا گیا، جن میں پہلے 10 دن انہوں نے میانمار کے بدنام تفتیشی مرکز میں گزارے، جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک دن وہ احتجاج کے لیے پلے کارڈ بنا رہی تھی جب انہیں گرفتار کیا گیا اور زبردستی ایک وین میں دھکیل دیا گیا۔ جب میں ایک نامعلوم مقام پر پہنچی تو رات کا وقت تھا اور میری آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے خیالی رکاوٹوں سے بچاتے ہوئے چلا رہے تھے جیسے میرا مذاق بنا رہے ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں حراست میں رکھنے والوں نے ان سے سوالات کیے اور ہر وہ جواب جو انہیں پسند نہیں آتا تھا اس پر انہیں ڈنڈے مارے جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سے بار بار ان کی جنسی زندگی کے بارے میں سوالات پوچھے جا رہے تھے اور ایک تفتیش کار نے دھمکی دی کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہنچنے والی خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم انہیں ریپ کرتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی تو انہیں جنسی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے میری قمیض اتارتے ہوئے مجھے چھوا اور میرے جسم کی نمائش کی۔ اس کے بعد ان کی آنکھوں کی پٹی اتاری گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک محافظ نے اپنی پستول میں سے سوائے ایک گولی کے تمام گولیاں نکال دیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کی معلومات تفتیش کاروں کو نہیں دی تو انہوں نے پستول ان کے منہ میں ڈال دی۔ ہیومن رائٹس واچ میں میانمار پر کام کرنے والی مینی مانگ کے مطابق یہ تفتیشی مراکز کوئی عبوری حراستی مرکز ہو سکتے ہیں، کسی فوجی بیرک کا کمرہ ہو سکتا ہے اور یہاں تک کہ کسی خالی سرکاری عمارت کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کی تصدیق میانمار میں کام کرنے والے ایک وکیل نے بھی کی۔ انہوں نے بی بی سی سے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس وکیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد ایسے لوگوں کی نمائندگی کی ہے جو کہتے ہیں کہ انہیں تفتیش کے دوران تشدد اور جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے کلائنٹ کو غلط طور پر شناخت کیا گیا مگر انہیں پھر بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جب انہوں نے حکام کو بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں جس کا ہونے کا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں تو انہیں ایک لوہے کے ڈنڈے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ڈنڈا ان کی ٹانگوں پر اس قدر دبایا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس خاتون کو ایک اور حراستی مرکز بھیجا گیا جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ ایک گارڈ نے انہیں کہا کہ میرے ساتھ سوگی تو میں آپ کو رہا کروا دوں گا۔ اس وکیل نے میانمار کے عدالتی نظام کو بالکل غیر شفاف قرار دیا جہاں ان جیسے وکیل کبھی کبھی بالکل بے بس ہوتے ہیں۔ ہم ان گرفتاریوں اور تفتیشوں کو چیلنج کرتے ہیں مگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ قانونی اور تفتیش کاروں کو احکام دیے گئے ہیں۔ اگرچہ سوئی مئی کی کہانی کی تصدیق کرنا ناممکن ہے لیکن بی بی سی نے دیگر خواتین قیدیوں سے بات کی اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہیں تشدد اور جنسی ہراسانی کا سامنا رہا تھا۔ ایک خاتون کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے 3 انگلیوں والا سلوٹ یعنی میانمار میں احتجاج کی علامت 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک کیے رکھنے کو کہا اور ایک گارڈ مجھے ڈرانے کے لیے میرے بالوں سے کھیلتا رہا۔ ایک اور عورت کا کہنا تھا کہ اسے سیوی پیتھر کے علاقے میں ایک تفتیشی مرکز میں لے جایا گیا اور وہاں لڑکیوں کو وہ کمرے سے باہر نکالتے تھے اور لڑکیاں جب واپس آتی تو ان کے کپڑوں پر بٹن یا تو کھلے ہوتے یا پھر ٹوٹے ہوتے تھے۔ جب بی بی سی نے سوئی مئی کی کہانی کو میانمار میں نائب وزیر اطلاعات میجر جنرل راؤ انٹن کے سامنے رکھا تو انہوں نے فوج کی جانب سے کسی بھی تشدد کے واقعے کی تردید کی اور کہا کہ یہ فیک نیوز ہے۔ اس سال کے آغاز میں خاتون قیدی پر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کا چہرہ پہچاننے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہ تصویر وائرل ہو گئی تھی۔ وہ آج بھی جیل میں اور انہیں غیر قانونی ہتھیار رکھنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ جب بی بی سی نے میجر جنرل راؤ انٹن سے پوچھا کہ انہوں نے قیدی کے زخم چھپائے کیوں نہیں تو ان کا کہنا تھا کہ گرفتاری کے وقت ایسا ہو سکتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں انہیں پکڑنا پڑتا ہے۔ یہ تشدد خفیہ تفتیش مراکز تک محدود نہیں۔ سماجی کارکن مسلن نے بی بی سی کو بتایا کہ کیسے انہیں رنگون کے انسیان جیل میں 40
دن سے زیادہ قید تنہائی میں رکھا گیا۔ ان کے پاس اس جیل کے سیل میں اپنے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ ضروری ادویات بھی نہیں۔ حراست کے دوران وہ انتہائی کمزور ہو گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس اندھیرے کمرے میں پڑی ہوتی تھی اور سوچتی تھی کہ اب میں نے مر جانا ہے۔ کبھی مجھے قریب سیل سے رونے یا چیخنے کی آواز آتی، مجھے یہی خیال آتا کہ کسے مارا جا رہا ہوگا۔ وہ یاد کرتی ہیں کہ ایک دن ایک مرد اہلکار کچھ زنانہ افسران کے ساتھ ان کے سیل میں داخل ہوا۔ وہ جب نکل رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ خاتون اہلکار ان کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ انہوں نے شکایت کی مگر وہ کہتی ہیں کہ یہ بے سود ہے۔ ہیومن رائٹس واچ میں میانمار پر کام کرنے والی مینی مانگ کے مطابق اکثر 100 قیدیوں کے لیے بنے جیل میں 500 خواتین کو رکھا جاتا ہے۔ انہیں سونے کے لیے باریاں لگانی پڑتی ہیں کیونکہ وہ سب ایک ساتھ نہیں سو سکتی۔ انہیں بنیادی صفائی کی سہولیات بھی میسر نہیں، جو ایک بنیادی حق ہے۔ 3 مئی کو اکتوبر میں 5000 قیدیوں کے ساتھ ایک ایمنسٹی اسکیم کے تحت رہا کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس میں وہ مر بھی سکتی ہیں، مگر میں اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ اگرچہ میں محفوظ محسوس نہیں کرتی، مگر میں اس تحریک کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔